کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک غلط گھر میں رشتہ کرنے سے آپ کی ہنستی کھیلتی بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے ایک خاموش چیخ بن سکتی ہے، اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی قیمت آپ کی بیٹی کو عمر بھر اپنی عزت، سکون اور مسکراہٹ گنوا کر چکانی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی جگر کے ٹکڑے کو جیتے جی جہنم میں ڈھکیلنے سے بچانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے 3 نحوست زدہ اور تباہ کن گھر ہیں جہاں رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو فوراً انکار کر دینا چاہیے، تو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں اور آخری سیکنڈ تک لازمی سنیں، کیونکہ آج کا یہ پیغام آپ کی بیٹی کا مستقبل بچا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میری عزیز بہنوں اور اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والے پیارے والدین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی جگر کا ٹکڑا، وہ بیٹی جس کو آپ نے ناز و نام سے پالا، جس کی ایک مسکراہٹ پر آپ اپنی تمام تھکن بھول جاتے تھے، آخر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اندر سے کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ کیوں وہ بیٹی جس کے قدموں سے کبھی گھر میں رونق ہوا کرتی تھی، خاموش، اداس اور تنہا رہنے لگتی ہے؟ ہم میں سے اکثر والدین ایک بہت بڑی اور ناقابل تلافی غلطی کرتے ہیں۔ ہم جب بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہماری نظر سب سے پہلے بینک بیلنس، بڑی گاڑی، شاندار مکان، اونچی نوکری، مہنگے بنگلے اور خاندانی نام و نمود پر جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکے کے پاس پیسہ ہے تو ہماری بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور اسے دنیا کی ہر سہولت مل جائے گی، لیکن ذرا ٹھہریے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا صرف پیسہ، شاندار گھر یا اونچی نوکری کسی انسان کو نیک، رحم دل، با اخلاق اور عورت کی عزت کرنے والا بنا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پیسہ سے انسان کو آرام دہ بستر تو مل سکتا ہے، لیکن سکون اور نیند نہیں دے سکتا۔ پیسے سے گاڑی تو خرید سکتا ہے، لیکن گھر میں محبت اور عزت کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا۔ آج کے اس مادیت پرست اور نفس نفسی کے دور میں، جہاں رشتے بہت جلدی بنتے اور تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، ایک بااعتماد اور سچے مسلمان کی حیثیت سے ہمیں قرآن و سنت کی روشن تعلیمات میں یہ اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ کون سے وہ 3 تباہ کن گھر ہیں جہاں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، اور اگر وہاں یہ خامیاں موجود ہوں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ ڈھکلیں، بلکہ صاف انکار کر دیں، کیونکہ ایک غلط فیصلے کسی معصوم کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ پہلا تباہ کن گھر وہ ہے جہاں دین، نماز اور حلال و حرام اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور جہاں دین کو صرف ایک رسمی چیز سمجھا جاتا ہو۔ میرے محترم والدین، ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو اس رب کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا جس نے اسے زندگی، صحت، عقل، بولنے کی طاقت اور رزق دیا، وہ انسان آپ کی بیٹی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے خالق و مالک کے حقوق پامال کرتا ہو، وہ آپ کی بیٹی کے حقوق کی پاسداری کیسے کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے ایک صحیح حدیث میں واضح ارشاد فرمایا
کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتے کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال، خوبصورتی یا اونچے عہدے کا ذکر پہلے نہیں فرمایا، بلکہ دین اور اچھے اخلاق کو رشتے قبول کرنے کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط قرار دیا۔ اگر کسی گھر میں اذان کی آواز سن کر بھی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، جہاں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، جہاں روزے، تلاوت اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہو، جہاں کمائی میں سود اور حرام مال شامل ہے، تو ایسے گھر میں آپ کی بیٹی کبھی روحانی اور قلبی سکون نہیں پا سکتی۔ ایک لڑکی جب ایسے بے دین گھر میں جاتی ہے تو اس کی اپنی دینی زندگی بھی شدید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس کی نمازیں چھوٹنے لگتی ہے، اس کے ایمان پر حرف آنے لگتا ہے، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی دین و اخلاق سے یکسر دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف ظاہری چمک دمک اور بینک بیلنس سے متاثر ہونے کے بجائے یہ دیکھیے کہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا پاس و لحاظ ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہاں آپ کی بیٹی ہمیشہ محفوظ اور محترم رہے گی۔ دوسرا تباہ کن گھر وہ ہے جہاں بد اخلاقی، غصہ، ظلم، نشہ، جھوٹ، دھوکہ، بد زبانی یا عورتوں کی بے عزتی کا رویہ پایا جاتا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد مودت اور رحمت یعنی باہمی محبت، شفقت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے احساس پر رکھی ہے۔ لیکن جب ایک نازوں سے پلی لڑکی کسی ایسے گھر میں چلی جاتی ہے جہاں کا ماحول گالی گلوچ، مار پیٹ، بات بات پر طعنے دینا، شک کرنا اور عورت کو ایک غلام یا حقیر و بے بس مخلوق سمجھنا ہو تو وہ گھر اس کے لیے کسی جہنم کے گڑھے سے کم نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت، پاکیزہ اور روشن پیغام ہے۔ جو مرد اپنے گھر کی عورتوں یعنی اپنی ماں، بہن اور بیوی کے ساتھ نرمی، عزت اور محبت سے پیش نہیں آتا، وہ دنیا کے نظر میں کتنا ہی بڑا سیٹ یا عہدے دار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور حقیقت میں ایک اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر لڑکے میں غصے کا جنون ہو، وہ کسی قسم کے نشے، چرس، شراب یا جوا کھیلنے کی لت میں مبتلا ہو، بات بات پر ہاتھ اٹھاتا ہو، یا اس کے خاندان میں بہوؤں پر ظلم کرنا، انہیں ذلیل کرنا اور ان کی حقیر تحقیر کرنا ایک عام بات اور فخر سمجھا جاتا ہو، تو ایسی جگہ رشتہ کرنا اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جلتی ہوئی آگ میں جھونکنے کے برابر ہے۔ یاد رکھیے، بد اخلاق اور ظالمانہ رویہ انسان کا چین و سکون اور عزت نفس ختم کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ بیٹی کو بھیج کر
والدین کو عمر بھر کا ایسا پچھتاوا ملتا ہے جس کا کوئی مداوا نہیں ہوتا۔ تیسرا تباہ کن گھر وہ ہے جہاں بیٹی کو ایک عزت دار انسان، باوقار فرد اور ایک پیاری شریک حیات سمجھنے کے بجائے صرف جہیز، مال و دولت کا ذریعہ یا ایک مفت کی عمر بھر کی خادمہ سمجھا جاتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی خطرناک اور لعنت زدہ بیماری پھیل چکی ہے کہ لوگ شادی کے نام پر تجارتی سودے بازی کرتے ہیں۔ لڑکے والے بیٹی کے والدین سے بڑی بڑی گاڑیوں، نقد رقم، برانڈ سامانوں، فرنیچر اور زیورات کی غیر اعلانیہ یا اعلانیہ فرمائش کرتے ہیں، اور اگر فرمائش پوری نہ ہو تو شادی کے بعد لڑکی کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان، محافظ اور قوام بنایا ہے اور انہیں ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ عورت اور اس کے بوڑھے باپ سے مال و سامان بٹورنے کا، جس گھر کی بنیاد ہی حرص، لالچ اور طمع پر رکھی گئی ہو، جہاں ہر بات کو پیسے کے ترازو میں تولا جاتا ہو اور یہ دیکھا جاتا ہو کہ لڑکی والے کتنا سامان دے رہے ہیں اور شادی پر کتنا پیسہ بہا رہے ہیں، وہاں بیٹی کو کبھی سچی محبت، عزت اور احترام نہیں مل سکتا۔ وہاں اسے انسان نہیں بلکہ سامان سے تولا جاتا ہے۔ اگر کل کو حالات بدلے، کوئی مالی نقصان ہوا یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو یہی لالچی اور بدتینیت لوگ اس معصوم بیٹی کو روز طعنے دیں گے، اسے جسمانی و ذہنی اذیت دیں گے اور اس کا دم گھونٹ دیں گے۔ بیٹی کوئی بوجھ یا مصیبت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کے گھر صرف خدمت گزاری، برتن دھونے یا سامان لانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ ایک انسان ہے، اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، وہ کسی کا مان اور عزت ہے، اور اسلام نے اسے وہ عظیم عزت اور حقوق دیے ہیں جو دنیا کے کسی اور مذہب، آئین یا نظام نے نہیں دیے۔ اس لیے اے میرے پیارے محترم والدین، صرف بڑی گاڑی، چمکتی ہوئی کوٹھی، خوبصورت شکل و صورت یا اونچی نوکری دیکھ کر اندھے اور بہرے نہ بنیں۔ یہ تمام فانی چیزیں ہیں، آج ہیں اور کل ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی ذمہ داری کا احساس، اس کی تربیت اور اس کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو صرف ظاہری رکھ رکھاؤ، ڈرامائی رویوں اور لڑکے والوں کی میٹھی میٹھی باتوں پر کبھی اندھا بھروسہ نہ کریں۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے پوری ایمانداری، ہوشیاری، چستی اور حکمت کے ساتھ مکمل اور پوشیدہ تحقیق کریں۔ لڑکے کا اصل کردار کیسا ہے؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس کے دوست احباب کون ہیں؟ وہ اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ جہاں وہ کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، وہاں اس کا رویہ، اس کا غصہ اور اس کا اخلاق کیسا ہے؟ کیا وہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے یا ان پر بھی ظلم کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی کمائی حلال طریقوں سے حاصل کرتا ہے یا حرام کے ذرائع پر پل رہا ہے؟ ان تمام باتوں کی سچی
اور باریک بین معلومات ان لوگوں سے لے جو خوف خدا رکھتے ہوں، سچ بولتے ہوں، کسی کی رعایت نہ کرتے ہوں اور حقائق سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ظاہری نمائش، اونچی باتوں اور دکھاوے سے کبھی متاثر نہ ہو، کیونکہ شادی کا فیصلہ 2 دنوں یا 2 مہینوں کا نہیں بلکہ بیٹی کی پوری زندگی اور اس کی آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش، محنت اور تحقیق کر لیں تو اس کے بعد فیصلے میں بالکل بھی جلد بازی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ استخارہ کریں، مسنون استخارہ کی دعا پڑھیں اور اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے یہ التجا کریں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر اس رشتے میں میری بیٹی کی دنیا آخرت، صحت اور زندگی کی خیر و بھلائی ہے تو اس کے راستے آسان فرما دیں، اور اگر اس رشتے میں کوئی برائی، شر، دکھ یا نقصان ہے تو اس رشتے کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں کسی بہترین اور بابرکت راستے کی طرف موڑ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تجربے کار، نیک، مخلص اور دینی فہم رکھنے والے لوگوں سے بھی مشورہ کریں۔ یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں مشورے اور استخارے کی وہ عظیم تعلیم دی ہے جو ہمیں جذبات میں آ کر لیے گئے غلط فیصلوں سے بچاتی ہے اور بصیرت کے ساتھ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گھرانوں کی بیٹیوں کے نصیب انتہائی اعلیٰ اور بابرکت کرے، انہیں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، محبت کرنے والے اور ان کی قدر و عزت کرنے والے شریک حیات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام والدین کو اپنی اولاد کے حق میں صحیح، بہترین اور حکمت والے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کی قسمت کو بلندی، خوشحالی، عافیت اور سچی مسکراہٹوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کسی بیٹی یا بیٹے کے والدین ہیں یا آپ کے گھر میں شادی کے اہم فیصلے ہونے والے ہیں تو اس اہم، سبق آموز، آنکھیں کھول دینے والے اور اصلاحی پیغام کو اپنے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی بھی معصوم بیٹی کا مستقبل تباہ ہونے سے بچ جائے اور کسی ماں باپ کو عمر بھر کے آنسو نہ بہانے پڑے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور مزید مستند و اصلاحی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔